اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی النبی الامی المکی المدنی الاتحامی السید الوحی والسراج المضیء والکوکب الدری صاحب الوقار والسکینہ المدفون بارض مدینہ بالقاسم محمد وعلی عطرتہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین عذب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اما بعد وقد قال تبارک و تعالی فی کتاب المبین وہو اصدق الصادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین صلوات۔ پاک رب العزت آپ سب کا یہاں چل کر آنا عبادت میں شمار فرمائے۔ مکتب حسینی تک آنے میں جتنے قدم آپ نے اٹھائے ہیں، نماز حسین میں بیٹھ کر جتنی سانسیں آپ نے لی ہیں، پاک رب العزت انہیں معاون فرمائے کہ آپ کے گناہ صغیرہ و کبیرہ معاف فرما دے۔ میرے مالک جو مقروض ہیں ان کا قرض غیب سے عطا فرما، جو بیمار ہیں بیمار کربلا کا صدقہ انہیں شفائے کلی و کاملہ عطا فرما۔ اس خاندان کے جو بزرگ دنیا سے جا چکے ہیں، میرے مالک اپنی رحمتوں کا سایہ ان پر فرما، ان کے درجات مزید بلند فرما، جو موجود ہیں ان کا سایہ سروں پہ قائم دائم رکھ۔ اس خاندان کو تا قیامت آباد و شاد رکھ۔ یہ لنگر مجالس ماتم تمام حاضرین ناظرین سامعین اور بانیان کی نسلوں میں جاری و ساری رکھ، اور ہمارے اعمال میں اتنی پختگی عطا فرما کہ 12ویں سرکار کا ظہور ہو، انہیں لبیک کہہ سکے، ان کے جانثاروں میں شامل ہو سکیں۔ بآواز بلند درود پڑھ دیجیے۔ بسم اللہ۔ اگر ہو سکے تو چند جی انشاءاللہ، اللہ خیر رکھے۔ توجہ ہے نا؟ میں کوشش کروں گا کہ جو حکم ملا اس کو بھی پورا کروں، اور جو موضوع اب شروع کر چکا اس کو بھی تشنا نہ چھوڑوں۔ دیکھیے، پاک رب العزت نے انسان کو انسان بنانے کی خاطر، آدمی کو آدمی بنانے کی خاطر 1.25 لاکھ انبیاء کی قطاریں بھیجی۔ ہر نبی اپنے دور میں آیا، اپنا کام کیا اور چلا گیا۔ اللہ نے کسی کی یاد کو تازہ نہیں رکھا، کہیں نہیں کہا کہ اگر بیوی روٹھ کے دور چلی جائے تو بیٹھ کے رو لیا کرو تاکہ آدم کی یاد تازہ ہو جائے، کہیں نہیں کہا کہ پانی پہ ہاتھ مار کر سفینے پہ بیٹھ کر اس کو چلنے کا حکم دے دیا کرو تاکہ نوح نبی کی یاد تازہ ہو جائے، کہیں کہہ دیتا کہ ہاتھ میں عصا پکڑ کر پانی پہ مار کر راستہ مانگ لیا کرو تاکہ موسیٰ کی یاد تازہ ہو جائے۔ توجہ ہے نا؟ بیدار مجمع ہے، بیدار کرنے کی ضرورت نہیں، نجی محفل کی ماحول ہے، یاد رکھیے گا۔ اچھا اتنا کہہ دیتا کہ انگوٹھی پہن کر پھر اتار کر پھر پہن لیا کرو تاکہ سلیمان نبی کی یاد تازہ ہو جائے۔ کون سلیمان نبی؟ جنہوں نے مانگا ملک، حکومت جو کسی کو ملی نہ ہو، ملک وہ جو کسی کے حصے میں آیا نہ ہو، تو بدلے میں ملی تو چھوٹی سی انگوٹھی۔ سلیمان انگوٹھی پہن لے، سلیمان مالک الملک۔ میں اسی جملے سے دیکھوں گا کون کتنا بیدار بیٹھا ہوا اور کتنی دیر ممبر پہ حاضری مجھے دینی ہے۔ سلیمان انگوٹھی اتار دیں، سلیمان بے ملک۔
سلمان انگوٹھی پہننے پر ہواؤں پر حکومت، فضاؤں پر حکومت، چرند پر حکومت، پرند پر حکومت، تخت کو ہوا پہ اڑا لیتے تھے، چونٹی کی صدا سن کر قید کر لیا کرتے تھے۔ یہ انگوٹھی گم جائے، نہ جن قابو میں رہتے تھے، نہ دیو قابو میں رہتے تھے، نہ پرندوں کی صدائیں سنائی دیتی تھی۔ یا ہمارے نبی محمد مصطفیٰ نے سلمان کی نظروں میں نظریں ڈال کر کہا کہ سلمان، انگوٹھی مانگ مانگ کر حکومت کرنا اور بات ہے، حالت رکوع میں انگوٹھی زکوٰۃ میں دے کر ولایت کی دھوم مچا دینا۔ اور میں شکر آپ آباد رہے، آپ سلامت رہے، میں شکر یک زبان ہو کے دونوں ہاتھ بلند کر کے ہے اللہ نے انبیاء کی قطاریں اس لیے بنائی کہ انسان انسان بن سکے۔ یہ شتر بے مہار کی طرح بھاگا بھاگا نہ پھرے۔ انسان آزاد پیدا ہوا ہے، بے شک آزاد ہے، لیکن اس کی بھی حد ہے۔ جملہ پڑھے ایستا سے آپ کے حوالے کرنے لگا ہوں، نہ جانے مائک اور سپیکر کا کیا معاملہ ہے، چلیں جہاں تک میری آواز آ رہی ہے۔ بھائی انسان آزاد ہے، لیکن آزاد تب تک ہے جب تک کہ اس کے ہاتھ سے کوئی اور غلام نہ ہونے لگے۔ اس کی آزادی دوسرے کی غلامی کے لیے نہیں ہے۔ اور اللہ نے کوڈ آف کنڈکٹ دیا ہے اور بڑا آسان دیا ہے، زیادہ تردد میں ڈالا ہی نہیں۔ بھائی میں نے ڈاکٹر صاحب سے پوچھا کہ مجھے مجلس تک آنا ہے تو مجھے راستہ بتا دیں۔ انہوں نے کہا بھئی آپ بتائیں کہ آپ نے آنا کہاں سے ہے۔ بھائی تک کی تک تو تبھی پتہ چلے جب سے کا پتہ ہو ہے۔ بھئی مجھے اگر آنا ہے بہاولپور سے، مجھے وہ راستہ بتایا جائے گا۔ مجھے آنا تھا شور کوٹ سے تو مجھے وہ راستہ بتایا جائے گا۔ ایسا ہے کہ نہیں؟ ہر ایک جانا چاہتا اللہ تک، لیکن اللہ کہتا ہے ہر تک کی کوئی تک ہوتی ہے، منہ اٹھا کے نہیں آ سکتے۔ میں نے اپنے بندوں میں سے کچھ کو مصطفیٰ بنایا ہے، میں نے کچھ کو چن لیا ہے، ایکسکلوسیو کر لیا ہے، الگ کر لیا ہے، سیپریٹ کر لیا ہے، مصطفیٰ بنا دیا ہے، استفا کر لیا ہے۔ مصطفیٰ عام بندہ نہیں ہو سکتا۔ ہم عام آدمی ہیں، ہم مصطفیٰ نہیں ہو سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ جو بستر میں آ کے اس کو نجس کریں وہ اور ہوتے ہیں، جو بت خانے میں آ کر اس کو کعبہ بنا دے وہ اور ہوتے ہیں۔ توجہ ہے نا؟ اللہ نے کہا میں نے کچھ لوگوں کو چن لیا ہے، استفا بنا دیا، مصطفیٰ کر دیا ان کو۔ کس کو کیا؟ آدم و نوحن و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین۔ بھئی قرآن مجید ہے، روایت نہیں، آیت آپ کے سامنے رکھی ہے نا۔ اللہ نے چنا ہے 4 ہستیوں کو۔ مزے کی بات یہ ہے کہ 2 کو چنا ہے آل کے بغیر اور 2 کو چنا ہے آل کے ساتھ۔ سب سے پہلا مصطفیٰ بنایا آدم کو اور اعلان کر کے کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پر بنانے جا رہا ہوں پہلا خلیفہ۔ اچھا جو خاموشی سے سن رہے ہیں مجھے امید ہے کہ وہ غور سے سن رہے ہوں گے، اور جو داد دے رہے ہیں وہ میرا رزق داد مجھ تک پہنچاتے رہیں۔ اللہ بنانے جا رہا ہے زمین میں پہلا خلیفہ، بنانے جا رہا ہے آدم کو۔ مقابلے میں فرشتے ہیں، وہ اتنی تعداد میں زیادہ ہیں۔ انہوں نے کہا یا رب العزت ہم تو تیری تسبیح کرتے ہیں، تیری عبادت کرتے ہیں، تجھے سجدہ کرتے ہیں، لیکن خلیفہ کسی ایسے کو بنائے گا جو زمین پہ فساد کرے گا، خون ریزی کرے گا، قتل و غارت کرے گا، خودکش دھماکے کرے گا۔ اس انسان کو بنائے گا جو تیرے بلال کی مسجد کو لال کر دے گا۔ کسی ایسے کو بنانے جا رہا ہے۔ بھائی مجھے یہ بتائیے، آج کا مولوی شک کرتا ہے کہ جی رسول کو علم غیب نہیں ہے، رسول کو علم غیب نہیں ہے۔ میں ایک سوال کر سکتا ہوں، قرآن مجید میں ہے نا کبھی آدم میں دم آیا نہیں؟
فرشتے کہہ رہے ہیں کہ ہم جانتے ہیں یہ قتل و غارت کرے گا. ابھی قابیل نے حابیل کو قتل کیا نہیں. توجہ کا طالب ہوں، جملہ آپ کے حوالے کرنے لگا ہوں. ان ہاتھوں کو میرا سلام ہے جو رب کے ساتھ اٹھ رہی ہے. بتاؤ تو صحیح یہ فرشتے ہیں کون؟ یہ وہ فرشتے ہیں جو در زہرا پر آ کر نہیں کہتے کہ میکائیل آیا ہے، جبرائیل آیا ہے، اسرائیل آیا ہے. در زہرا پر آ کر کہتے ہیں مسکین آیا ہے، فقیر آیا ہے، یتیم آیا ہے، درزی آیا ہے، چکی پیسنے والا آیا ہے. اور مجھے بتاؤ تو صحیح جو اس در کے نوکر ہے جب وہ علم غیب رکھتے ہیں تو سردار نہیں رکھتے ہوں گے کیا؟ سلامت رہے، آپ آباد رہے. یہ ہاتھ کسی کے محتاج نہ، میں شکر گزار. یہ زبانیں کسی کے محتاج نہ. بھئی توجہ ہے نا، جب اس گھر کے کام کرنے والے علم غیب رکھتے ہیں تو مالکوں کا علم غیب کیا ہوگا؟ اچھا اللہ نے کہا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. اچھا مزے کی بات یہیں پہ نہیں ختم ہوئی، یہ بات بحث ختم نہیں ہوئی. اللہ نے کہا اچھا اگر تم سچے ہو انبئونی اسماء ہؤلاء ان کنتم صادقین. انبئونی، توجہ کیجئے گا، قرآن مجید ہے، روایت نہیں ہے، آیت ہے. انبئونی اسماء ہؤلاء ان کنتم صادقین. فرشتوں اگر تم بات میں سچے ہو تو ان لوگوں کے نام تو بتا دو. بھائی آدم تو بنا ہے ابھی آدم میں دم آیا نہیں. یہ کون سے لوگ ہیں جس کے نام رب پوچھنا چاہ رہا ہے؟ اچھا فرشتوں نے کہا یا رب العزت ہم تو اتنا جانتے ہیں جتنا تو نے ہمیں علم دیا ہے. خاموش ہو گئے. اچھا قرآن نے کچھ نہیں کہا، ہماری کی جرت نہیں ہے کہ ہم کچھ کہیں، ورنہ لفظ تھا ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو نام بتاؤ. فرشتوں نے تو نہیں بتائے. تو اللہ نے یہ آیت رکھ کر بتا دیا کہ جس کو مرضی صدیق بنا لینا، لیکن یاد رکھنا سچوں کا تعلق انہی سے ہے جو اہل بیت کو جانتے ہیں. توجہ کا طالب ہوں، میں شکر گزار ہوں جو اس جملے پہ بھی بولے. اچھا آدم اب ادھر مقابلے میں ہے، سامنے فرشتے ہیں، وہ خاموش ہو گئے. آدم سے کہا انبئوہم اسماء ہؤلاء. جملوں میں فرق آپ نے محسوس کیا؟ فرشتوں سے کہا انبئونی مجھے نام بتاؤ، آدم سے کہا انبئوہم انہیں نام بتاؤ. تو اللہ نے پہلے دن ہی خلیفہ بناتے ہوئے فرشتوں کے سامنے خلیفہ کی پہچان یہ بتا دی کہ خلیفہ وہ نہیں ہوتا جس کی روح فرشتے قبض کر لیں، خلیفہ وہ بنے گا جو فرشتوں کا بھی استاد ہوگا. میں شکر گزار ہوں، سلامت رہے، آباد رہے. اچھا ڈاکٹر صاحب ماشاءاللہ مجمع بیدار بھی ہے، داد بھی دے رہا ہے، نعرہ پی جاتا ہے بس. بھائی توجہ ہے نا. اچھا کیا کہا آدم سے؟ سلام. توجہ ہے نا. انبئوہم اسماء ہؤلاء، فرشتوں کو ذرا ان لوگوں کے نام تو بتا دو. اب دینی ہے خلافت کی کرسی. بھائی ڈاکٹر صاحب سے بہتر اور کون جانے گا، اور طالب علم ماشاءاللہ اتنے بیٹھے ہوئے. امتحان اگر ہو بایولوجی کا اور پرچہ آ جائے سائیکالوجی کا ہے، امتحان ہو ہسٹری کا پرچہ آ جائے کیمسٹری کا، تو کیا ہوتا ہے؟ جلاؤ گھراؤ ہو جاتا ہے، ہڑتالیں ہو جاتی ہیں، روڈز بند ہو جاتے ہیں، بڑے بڑے شریفوں کو روکنے کے لیے آرمی بلانی پڑ جاتی ہے کہ بھائی یہ انہوں نے آگ لگا دی یہاں پر. کیوں لگائی؟ کہ جناب دیکھیے امتحان کے بلائے لیا تھا میتھ کا، تیاری میتھ کی کر کے آئے، آگے اردو کا پرچہ تھما دیا. مجھے بتاؤ تو صحیح، یہ تو عام تعلیم گاہ کا یہ حال ہے کہ بچہ آؤٹ آف کورس آ جائے
تو آگ لگ جاتی ہے. اور جو سب سے بڑا عادل امتحان لے رہا ہے اللہ امتحان لے رہا ہے نا. اللہ آواز دے کر کہتا ہے انبئونی اسماء ہؤلاء ان کنتم صادقین، ان کا نام بتا دو تم سچے ہو. یہ خلافت کی کرسی میں تمہارے حوالے کر دوں گا. کرسی خلافت کی ہے، نام پوچھے جا رہے ہیں پنجتن کے. اس کا مطلب یہ ہوا اللہ نے آؤٹ آف کورس کوشچن نہیں کیا. اللہ بتانا یہ چاہتا ہے کہ جس طرح میتھ کے امتحان میں میتھ کا پرچہ آئے گا، بالکل اسی طرح خلافت کی کرسی ہے تو پنجتن کا امتحان بتانا پڑے گا. میں شکر گزار ہوں. سلامت رہے آپ آباد. بھئی توجہ ہے نا. اچھا یہاں آدم میں اس وقت تک دم نہیں آیا، اور جیسے ہی اللہ کا حکم ہوا نا کہ نام بتاؤ تو آدم میں ایک دم سے دم آیا. اس کی زبان اپنی جگہ سے اٹھی اور تالو سے لگ کر کہنے لگی یا رب العزت میں تو اتنا جانتا ہوں تو محمود ہے، وہ محمد ہے، تو اعلیٰ ہے، وہ علی ہے، تو فاتر ہے، وہ سیدہ فاطمہ ہے، تو محسن ہے، وہ حسن ہے، تو قدیم الاحسان ہے، وہ حسین ہے. اللہ آواز دے کر کہتا ہے آدم تیرے مقابلے میں فرشتے تھے، وہ عمر میں بھی زیادہ ہے، وہ قد میں بھی لمبے ہیں، وہ تسبیح میں بھی زیادہ ہے، لیکن تو سیدھا جنت چلا جا، کیونکہ جنت جانے کے لیے عمر کی قید نہیں، معرفت اہل بیت کی ضرورت ہے. میں شکر گزار آباد عثمان سلامت رہے. میں شکر گزار ہوں. آپ آباد رہے، آپ سلامت رہے، یہ خانوادہ خاندان آباد رہے. بھئی توجہ ہے نا. اچھا بھیج دیا جنت میں. آپ سے ہم سے پوچھا نہیں، کوئی چٹھی ہم نے لکھی ہو کہ بھیج دے، کوئی مفتی نے، کوئی حاجیوں نے، کوئی قیمتیوں نے لکھی ہو؟ نہیں نا. اللہ نے بھیجا، مرضی سے بھیجا، مقابلے کے امتحان لے کر بھیجا، خلیفہ بنا کر بھیجا. اچھا جب بھیج دیا جنت میں کہا جہاں مرضی جانا، جدھر مرضی سیر کرنا، جون سی نہر مرضی چکھنا، لیکن آدم یاد رکھنا اس شجرے کے قریب نہیں جانا. اس شجرے کے قریب نہیں جانا آدم. وہ شجرہ تمہارے لیے شجرہ ممنوع ہے. اس کی وجہ یہ ہے آدم شجرے والے اور ہیں، تم اور ہو. جیو 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 حیدری. میں شکر گزار. یہ پہلا مصطفیٰ ہے جس کو اصطفیٰ کر کے بھیجا ہے. اچھا آدم پھرتے رہے، ادھر ادھر جاتے رہے، کسی ضعیف سے ضعیف روایت میں نہیں ملتا کہ وہ شجرے کے قریب گئے ہوں. وہاں کا پھل آیا. اب میں متوجہ کر کے، ابھی تک میں نے نہیں کہا کہ متوجہ ہوں، لیکن اب میں آپ سے بطور خاص کہہ رہا ہوں. یہ جملہ سمجھ میں آ جائے تو عقیدوں کے لیے کافی ہے. بھائی کہا کہ آدم تو شجرے کے قریب نہیں گیا، لیکن جو پھل تیرے پاس آیا ہے نا اس کو ہاتھ نہیں لگانا تھا. آدم لباس تبدیل کر جنت چھوڑ، لباس تبدیل کر جنت چھوڑ. یہ جو کہتے ہیں نا لباس اتار دیا، کوئی فقیر سے فقیر میزبان بھی لباس نہیں اتروا کے بھیجتا مہمان کا. قرآن مجید نے میاں کو بیوی کا لباس اور بیوی کو مرد کا لباس کہا ہے. لباس اتارنے کا مقصد یہ تھا کہ بیوی حوا کو اور جناب آدم کو اللہ نے جدا کر کے بھیجا ہے، ایک دوسرے سے جدا کر کے بھیجا، مطلب لباس اتار کے بھیجا. جناب آدم کو سری لنکا بھیجا، اما حوا کو جدہ بھیجا. عربی میں جدہ دادی کو کہتے، تو جو آپ کی ہماری دادی تھی وہ جدہ میں آئی، نام ہی جدہ ہو گیا. یہ جدا کر کے بھیجا ہے. اللہ نے کہا جنت سے نکل. میں کہوں گا یا رب العزت کیوں نکالتا ہے؟ کہا دیکھتا نہیں یہ شجرہ ممنوعہ کے پھل کو ہاتھ لگائے کھڑا ہے. اچھا جو خاموش ہے، میں بڑے احساس سے ایک جملہ پوچھ سکتا ہوں، مجھے بتائیں کہ جنت کے سردار ہیں کون؟ میں شکر گزار ہوں. مجمع میں اکثریت چپ ہوئی، میں بھی چپ ہو گیا. کون ہے جنت کا سردار؟ حسن و حسین. میں شکر گزار ہوں جنہوں نے جواب دیا. جنت کے سردار کون ہے؟
حسن و حسین، حسنین ہے جنت کے سردار. جو اب تک چپ رہا تھا تو میں اس کے چپ کی قسم ہے مجھے بس اتنا بتاؤ، جو سرداران جنت ہے ان کی جنت کس ماں کے قدموں میں ہے؟ کس ماں کے؟ بی بی پاک سیدہ کے قدموں میں ہے. سرداران جنت کی جنت تو جنت کی مالکن کون ہوئی؟ بی بی پاک سیدہ. اب اگر چپ کر کے تو مجھے دکھ ہوگا، تو مالکن ہے بی بی پاک سیدہ. اللہ کہتا ہے میں نے آدم کو نکالا اس لیے ہے کہ جنت کی مالکین ہے سیدہ. اس نے سیدہ سے پوچھے بغیر شجرہ ممنوعہ کے پھل کو ہاتھ لگایا. جنت سے نکل لباس اتار، جنت سے نکل لباس اتار. میں کہوں گا وجہ کیا ہے کہ اس نے سیدہ سے پوچھے بغیر اس کے باغ کے پھل کو ہاتھ لگایا. اور مجھے بتاؤ تو صحیح، آدم جیسا خلیفہ ہو سیدہ سے پوچھے بغیر اگر جنت کے شجرہ ممنوعہ کے درخت کے پھل کو ہاتھ لگا لے، جب وہ جنت نہیں جا سکتا تو کوئی سیدہ کے باغ پہ قبضہ کر لے، وہ کیسے چلا جائے گا؟ توجہ ہے کہ نہیں؟ اللہ نے بھیج دیا کہ لباس تبدیل کر زمین پہ چلا جا. میں کہوں گا یا رب العزت لباس بخش دے. کہا نہیں، یہ جنت کا لباس ہے، یہ جنت کا لباس ہے. یہ آدم سیاہ بن کر گیا تھا، اس کو سیر تفریح کے لیے بھیجا تھا، دیکھنے کے لیے بھیجا تھا تاکہ زمین پہ جائے تو اپنی اولاد کو بتا سکے کہ میں جنت آنکھوں سے دیکھ کر آیا ہوں. یاد رکھنا یہ لباس اتار کے جائے گا، یہ مالک نہیں ہے، یہ سیاہ ہے. آدم جائے گا زمین پر، لباس اتار کے جائے گا. جو جنت کے مالک ہے بیٹھیں گے زمین پر، لباس جنت سے آئے گا. جیو جیو جیو، سلامت رہے، میں شکر گزار، آباد رہے. اچھا ماشاءاللہ نعرہ لگایا لیکن ٹوٹ ٹوٹ کے لگایا. چلے میں پھر موقع دیتا ہوں. بھائی توجہ ہے نا؟ میں شکر گزار ہوں، میں شکر گزار ہوں. بھائی سیدھی سی بات ہے، جو جنت کے مالک ہیں، گھر کے مالک ہیں ڈاکٹر صاحب، جو چیز مرضی اٹھا کے باہر لے جائیں، جو چیز مرضی اٹھا کے گھر میں لے آئیں. جو مہمان ہوتا ہے اس کی جرت بھی نہیں ہے کہ وہ یہ پلیٹ اٹھا کے لے جائے. ایسا ہے کہ نہیں؟ اس کی جرت نہیں ہے کہ وہ یہ پلیٹ بھی اٹھا کے باہر لے جائے. ابھی بھی سمجھ میں نہیں آیا کہ جب بچوں نے کہا تھا اماں مکہ اور مدینہ کے بچوں کے پاس زرق برق لباس ہیں، عید قریب ہے، ہمارا لباس کہاں ہے؟ ہمارا لباس کہاں ہے؟ اور جملہ ایسا سے کہنے لگا ہوں، بیدار مجمع ہے. بی بی نے کہا کل تمہارا درزی، کل تمہارا درزی تمہارا لباس لائے گا. بچوں نے دوبارہ سوال نہیں کیا. ماں کی بات پر بچے ایسے یقین کر کے سو گئے جیسے مولا علی شب ہجرت رسول کی زبان پر یقین کر کے سو گئے تھے. میں شکر گزار ہوں، آباد رہے، سلامت حیدری. اچھا مائک ساتھ چھوڑا، میں شکر گزار ہوں کہ آپ ساتھ ساتھ ہیں. بچوں نے پوچھا نہیں کہاں کا درزی، مکے کا درزی، مدینے کا درزی، کاظمین کا درزی، یثرب کا درزی، نہیں پوچھا، پوچھا ہی نہیں. آج کے بچوں سے کہا نا کل تمہارا درزی لباس لے آئے گا، بچے فوراً پوچھتے ہیں اماں کہاں کا؟ ملتان کا درزی، لاہور کا درزی، علی پور کا درزی، مظفر گڑھ کا درزی. نہیں، بچوں نے سوال نہیں کیا، سو گئے. کیونکہ وہ جانتے تھے نہ وہ یہاں کے ہیں، نہ ان کا بابا یہاں کا ہے، نہ ان کا نانا یہاں کا ہے، نہ ان کی ماں یہاں کی ہے. جہاں کا نانا ہے قرآن وہیں سے آیا ہے، جہاں کا بابا ہے ذوالفقار وہیں سے آئی ہے، جہاں کی ماں ہے ستارہ وہیں سے آیا ہے، جہاں کے یہ ہے لباس بھی وہیں سے آئے گا. میں شکر گزار ہوں، سلامت رہیں، آپ آباد ہیں. خاتون جنت باواز بلند. میں شکر. اللہ نے پہلا مصطفیٰ بنا کر زمین پہ بھیج دیا، عطا کیے 2 بیٹے. اسی ایک موضوع پہ ہی پڑھتا رہوں تو اشرے کم ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کچھ قدم اور آگے چلیں. آپ
زمین پہ بھیجا، اللہ نے عطا کیے دو بیٹے، ایک قابیل دوسرا حابیل۔ اکثر بچے پوچھتے ہیں کہ ان میں قاتل کون سا ہے، مقتول کون سا ہے؟ تو جس کے نام کے ساتھ قاتل والی کاف لگی ہوئی ہے، قابیل وہ قاتل ہے، حابیل مقتول ہے۔ پتہ چلا حضرت آدم کو کہ قابیل نے حابیل کو قتل کر کے دفنا دیا۔ اب جناب آدم روتے ہوئے چلے ہیں۔ یہاں پہ مسلک کی قید نہیں ہے، مذہب کی قید نہیں ہے، شیعہ سنی کی تو چھوڑ دیجئے، یہاں پر ابھی نہ ہندو ہے، نہ عیسائی ہے، نہ یہودی ہے، کوئی اور مسلک ہے نہیں، خالصتاً آدم ہے یا آدم کی اولاد ہے۔ یہاں سے آدم چلے روتے ہوئے، قابیل کو برا بھلا بھی کہتے ہیں، حابیل پہ آنسو بھی بہاتے ہیں۔ محترم سامعین، اچھا باپ وہی ہوتا ہے جو زندگی میں اپنی میراث تقسیم کر جاتا ہے۔ ہمیں کہتے ہیں یہ محرم آتا ہے، شیعوں کو کیا ہو جاتا ہے، یہ روتے بھی ہیں، رلاتے بھی ہیں، دشمنان حسین کے اوپر لعنت بھی کرتے ہیں۔ ہم نے کہا ہمارا قصور نہیں ہے۔ اب جو بھی آدم کی خالص ترین نسل ہوگی، آدم نے دو کام کیے، حابیل پر روئے بھی صحیح، قابیل پر لعنت بھی کی، تو جو خالص ترین نسل ہوگی وہ بھی دو کام کرے گی، مظلوم پر آنسو بھی بہائے گی، ظالم پر لعنت بھی کرے گی۔ جیو جیو جیو، آپ سلامت، آپ آباد رہے، میں شکر گزار۔ میں شکر گزار، سلامت رہیے بھائی، توجہ ہے نا۔ ان اللہ اصطفیٰ، اصطفیٰ آدم و نوحن۔ اچھا آدم کو چنا ہے، آل آدم کو نہیں، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ امتحان میں کامیاب نہیں ہوں گے۔ پھر نوح کو چنا ہے، آل نوح کو نہیں چنا۔ وجہ بھئی بیٹا تھا نا، 2 منٹ کی گفتگو، کیا وجہ ہے؟ نوح کی آل کو کیوں نہیں چنا؟ کیا دیکھتے نہیں جب نوح نے عذاب منگوایا اور یہ پانی چڑھنا شروع ہوا، آسمانوں سے برسا، زمین سے نکلا، تندور سے اگلا، تو یہ کشتی بلند ہوتی چلی گئی۔ نوح کا بیٹا ہے، نبی کہتا ہے کشتی میں سوار ہو جا، وہ کہتا ہے نہیں پہاڑ مجھے بچا لے گا۔ میں جملہ بڑے ایسا سے کہنے لگا ہوں، تاریخ پر نظر رکھنے والے چہرے میرے سامنے ہیں، جملہ چھپا نہیں سکتا۔ مجھے یہ سمجھ نہیں آتی، جب بھی نبی بلاتا ہے نہ سننے والا یہ کیوں سمجھتا ہے کہ پہاڑ پہ چڑھنا اسے بچا جائے گا۔ میں شکر گزار ہوں، آباد رہے، آپ سلامت رہے، یہ عقیدت سلامت رہے۔ بھئی کیا وجہ ہے؟ پہاڑ پہ بھاگتا جا رہا ہے، دوڑتا جا رہا ہے، چڑھتا جا رہا ہے، نبی بلا رہا ہے، بیٹا آ جا، اس پانی سے کوئی نہیں بچ سکے گا۔ وہ کہتا ہے نہیں پہاڑ مجھے بچا لے گا۔ اچھا مزے کی بات یہ ہے، جب بھی کوئی کام کی بات ہوتی ہے تو یہ بسم اللہ سپیکر جو ہے یہ ساتھ چھوڑنا شروع ہو جاتا ہے۔ اب یہ معلوم نہیں کہ یہ کرائے کا ہے یا اپنا ہے، کیونکہ کرائے والا اکثر وہ کچھ کہے گا، کرائے والا کچھ سنائے گا، ایسا ہے نا۔ اسی لیے اللہ نے حکم نہیں دیا، اللہ آواز دے کر کہتا ہے ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو اور مجھ اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ بناؤ نہیں، تلاش کرو۔ کیونکہ جو بنائے ہوئے ہوتے ہیں وہ کرائے والے ہوتے ہیں، اور کرائے والے وہ کچھ کہے گا یہ کچھ پہنچائے گا۔ اور ویسے بھی وہ کس طرح کہہ دیتا، وہ کہتا ہے جس سے تم بناؤ گے اس میں تمہارا کمال ہوگا، جس سے ہم بنائیں گے اس میں ہمارا کمال ہوگا، جسے تم بناؤ گے وہ تمہارے گھر سے آئے گا، جسے ہم بنائیں گے وہ ہمارے گھر سے آئے گا، اور جسے تم بناؤ گے اس کی آنکھیں تم پر جائیں گی، اس کا چہرہ تم پر جائے گا، اس کے ہاتھ تم پر جائیں گے، اس کی زبان تم پر جائے گی۔ لیکن جسے ہم بنا کر گھر سے بھیجیں گے اس کی آنکھیں مجھ پر جائیں گی، اس کا چہرہ مجھ پر جائے گا، اس کے ہاتھ مجھ پر جائیں گے، وہ عین اللہ بھی ہوگا، وہ وجہ اللہ بھی ہوگا، وہ لسان اللہ بھی ہوگا، وہ جم اللہ بھی ہوگا، وہ ید اللہ بھی ہوگا، جہاں سے وہ آئے گا وہ بیت اللہ بھی ہوگا، جو اس کا دوست ہے وہ رضی اللہ بھی ہوگا، اور جو اس کا دشمن ہے وہ لعنت اللہ بھی ہوگا۔
زبان ہو کے دونوں ہاتھ بلند کر کے بھائی توجہ ہے نا. اب چلے کرائے کا صحیح اسی پہ سن لیجئے. بھئی اللہ نے نوح کو چنا، آل نوح کو نہیں چنا. نوح کا بیٹا چڑھتا جا رہا ہے پہاڑ، نبی بلا رہا ہے، اللہ آواز دے کر کہتا ہے اب آواز نہیں دینا، نوح مت بلا. وہ کہتا ہے یا رب العزت میرا بیٹا، میرا بیٹا. اللہ کہتا ہے تیرا بیٹا نہیں، لیس من اہلک، تیرے اہل میں سے نکل گیا ہے، تیرے اہل میں سے نکل گیا. بھائی باپ بلائے بیٹا جواب نہ دے، اللہ کہتا ہے تیرے اہل میں سے نکل گیا، تیرے اہل میں سے نکل گیا. میں ہاتھ نہ جوڑ دوں یا رب العزت کیا نوح کی بیوی کا سگا بیٹا نہیں ہے؟ ہے سگا بیٹا ہے. کیا نوح کے گھر نہیں پلا؟ کا پلا ہے. میں نے کہا اس کی پرورش نوح نے نہیں کی ہے. میں نے کہا بیوی کا سگا بیٹا بھی ہے، نوح کے گھر پلا بھی ہے، پرورش بھی نوح نے کی ہے. پھر کیوں کہتا ہے لیس من اہلک، لیس من اہلک؟ جملہ آپ کے حوالے کرنے لگا ہوں. جو جس مسلک کا ہے جہاں بیٹھا ہے، میں نہیں کہتا اپنا مسلک چھوڑ دے، اپنے پیر چھوڑ دے، اپنا مرشد چھوڑ دے، لیکن قرآن کی بات سمجھو ضرور اور اپنے عقیدوں میں جگہ دو. اور مجھے بتاؤ تو صحیح، نوح کا بیٹا ہے، بات نہ سنے. اللہ کہتا ہے لیس من اہلک، نوح بلاتا ہے وہ جواب نہیں دیتا. اللہ کہتا ہے لیس من اہلک، اور نوح بلائے بیٹا جواب نہ دے. جب وہ بیٹا نہیں رہتا تو محمد بلائے امتی جواب نہ دے، تو جب بیٹا نہیں رہتا امتی کیسے رہتا ہے؟ میں شکر گزار، سلامت آپ میں شکر گزار، میں شکر گزار. توجہ ہے کہ نہیں؟ اللہ کہتا ہے لیس من اہلک، تیرے اہل میں سے نکال دیا. کر کیا رہا تھا؟ یہ سوال کر سکتا ہوں. اچھا میں نے سوال کیا نا، میں دیکھ رہا ہوں کافی دیر سے کہ نعرہ حیدری لگتا ہے تو کچھ ہاتھ تو یوں جاتے ہیں، کچھ ہاتھ یہیں سے واپس آ جاتا ہے، کوئی یوں ہی بیٹھ کے یا علی ہے. یہ انداز میں نے کلاس روم میں دیکھا تھا. اس میں سوال کیا جاتا تھا نا، تو جس کو جواب آتا تھا اس کا ہاتھ جاتا تھا یوں، اور جس کو نہیں آتا تھا یوں ہے. میں حیران ہوں کون ایسا مجلس حسین میں آ گیا جسے نعرہ حیدری کا جواب نہیں آتا. میں شکر گزار. آباد و شاد سلامت، ماشاءاللہ سارے صحت مند ہیں تو ہاتھ کھڑا کیا کریں؟ اللہ نے تو زحمت دی نہیں، محمد مصطفیٰ نے آپ کو زحمت دی نہیں. اللہ نے کہا صرف دو موقع پر امت کو چاہیے کہ ہاتھ کھڑا کر لے. ایک جب تکبیر کہے تو ہاتھ کھڑا کر لے، ایک جب غدیر کے میدان میں پلان کے ممبر پہ علی کو ہاتھوں پہ اٹھا کے رسول نے کہا تھا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، تو نبی بتا کے جب تکبیر ہو تو ہاتھ کھڑا کرو، اور جب نعرہ حیدری ہو تو ہاتھ کھڑا کر لینا. حیدری نوح کا بیٹا کر کیا رہا تھا؟ جان بچا رہا تھا نا. بھائی پانی چڑھتا آ رہا تھا، اس نے کہا جان بچاؤ، جان بچا. بھائی پھر میں کہوں گا اس بات کے بھی ڈاکٹر صاحب شاہد ہیں، ماہ رمضان میں اگر کوئی آ جائے بے ہوشی کی حالت میں، روزہ دار ہو، تو کیا خیال ہے دوائی دینے سے پہلے اس کے روزہ کھلنے کا انتظار کرو گے؟ نہیں، کیا روزہ توڑ دو لیکن جان بچاؤ، دوائی دو. ایسا ہے نا؟ عبادت ہے، لیکن اللہ نے کہا عبادت سے افضل ہے جان بچانا. ابھی سیلاب آیا، پاک رب العزت جن کے لوائقین ان سے بچھڑ گئے، عزیز و اقارب، پاک رب العزت انہیں صبر جمیل عطا فرمائے. کوئی دریا کے کنارے نماز پڑھ رہا ہو اور پانی چڑھ آئے، کیا حکم ہے؟ نماز توڑ دے یا ختم ہونے کا انتظار کرے؟ نہیں، توڑ دے، جان بچائے. میں شکر گزار ہوں بزرگوں نے جواب دے دیا. اس کا مطلب یہ ہوا جان بچانا عبادت سے افضل ہے. یا رب العزت کیوں کہہ رہا ہے لیسا من اہلک؟ یہ اہل میں سے نکال کیوں رہا ہے؟ نوح کا بیٹا تو جان بچا رہا ہے نا. کہ جان بچائی جائے، جان بچانے کے اصول رکھ دیے. آج جان بچانا بھی ضروری ہے، لیکن جان بچائی جائے سفینہ نوح میں سوار ہو کے.
جو رب سے بول رہے ہیں میرا انہیں سلام ہے، جو پہنچ گیا ان کے عقیدوں کو میرا سلام ہے۔ جان بچائی جائے لیکن سفینے میں سوار ہو کے نماز سے افضل جان بچانا، روزے سے افضل جان بچانا، حج سے افضل جان بچانا، قربانی سے افضل جان بچانا، جان بچائی جائے سفینے میں سوار ہو کر۔ اب لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتا جناب جنت میں جانے سے کون روک سکتا ہے؟ ہم نمازی بھی ہیں، ہم قرآنی بھی ہیں، ہم روزے دار بھی ہیں، ہم حاجی بھی ہیں، اور تمہاری عبادات سے افضل ہے جان بچانا۔ اور مجھے بتاؤ تو صحیح، کشتی ایک نہیں بنی، کشتیاں دو بنی ہیں، سفینے دو ہے، ایک نوح نے بنایا ہے، ایک محمد مصطفیٰ نے بنایا ہے۔ نوح نے بنایا ہے یہ لکڑی کی کشتی ہے، محمد مصطفیٰ نے بنایا ہے ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات، وہ حسین کی کشتی ہے، یہ پانی پہ چلتی ہے، وہ ولایت علی پہ چلتی ہے۔ اور مجھے بتاؤ تو صحیح، جب نماز سے افضل اگر ترک کر دیا جائے تو کشتی میں سوار نہ ہو، جب وہ بیٹا نہیں رہتا تو جو کشتی محمد مصطفیٰ کو چھوڑ دے وہ صحابی صحابی کیسے رہ جائے گا؟ وہ امتی امتی کیسے رہ جائے گا؟ توجہ ہے؟ میں شکر گزار۔ یاد رکھیے گا، جو سفینہ نوح کو چھوڑ دے نہ وہ جنتی ہے، جو حسین جیسے سفینے کو چھوڑ دے نہ وہ جنتی ہے۔ گفتگو طویل ہو سکتی ہے لیکن انشاءاللہ پھر کبھی صحیح، دورانی گفتگو کسی اور موقع پر۔ ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا و آل ابراہیم، کس کو چنا؟ ابراہیم اور اس کی آل کو۔ اب کیا کروں، یہ وقت میرے اختیار میں تو ہے نہیں، یہ چاند کا چلنا میرے اختیار میں نہیں ہے، یہ سورج کا ڈھلنا میرے اختیار میں نہیں ہے، ستاروں کا ٹوٹنا میرے اختیار میں نہیں ہے۔ میرے اختیار میں نہیں ہے کہ 12 گھروں کی اس گھڑی کے اندر در بدر ہوتے 3 کانٹوں کو روک سکوں، میرے اختیار میں ہے ہی نہیں کہ وقت کو تھام سکوں، میرے اختیار میں ہے ہی نہیں۔ یہی تو 1400 سال سے ہر ممبر پہ بیٹھ کر ہر دشمن حیدر قرار کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بتا رہے ہیں کہ جو چلتے ہوئے سورج کا محتاج ہو وہ محتاج زمانہ ہوتا ہے، اور سورج جس کے اشارے کا محتاج ہو وہ امام زمانہ ہوتا ہے۔ سلامت رہے، آپ آباد رہے، آپ آباد رہے۔ یہ ہاتھ کسی کا محتاج ہو، بھئی توجہ ہے نا؟ دونوں ہاتھ بلند کر کے، حیدری بھائی، اللہ نے آدم کو چنا، آل کو نہیں چنا، نوح کو چنا، آل کو نہیں چنا، پھر ابراہیم کو چنا ہے آل سمیت، اور پھر جناب عمران کو چنا ہے آل سمیت۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ آل کیوں چنی جا رہی ہے؟ کہ ہم نے ڈالا تھا امتحان میں، ابراہیم بھی کامیاب، اسماعیل بھی کامیاب۔ بھئی کامیاب ہوئے تو آج تک یاد منائی جا رہی ہے نا۔ جیسے میں نے پہلے کہا کسی نبی کی یاد نہیں منائی گئی سوائے جناب ابراہیم و اسماعیل کے۔ کیا یاد مناتے ہو؟ قربانی کی۔ کب مناتے ہو؟ 10 ذی الحج کو۔ وہ اللہ نے اسلامی سالوں کے آخری مہینے میں 10 تاریخ کو یہ قربانی کی یاد رکھ کر یہ بتا دیا کہ جب آغاز ہو رہا ہو اسلامی سال کا، پھر وہی پہلے مہینے کی 10 آئے تو جب اس قربانی کی یاد منانے والوں اس کی بھی یاد منانا، اور نہ منا سکو تو اس یاد کو بدعت نہ کہنا۔ توجہ ہے نا؟ میں شکر گزار ہوں کہ اس مشکل مرحلے سے بھی آپ ساتھ گزر گئے۔ ابھی مصائب کی طرف نہیں آیا، 2-4 جملے اور آپ کے حوالے کروں۔ یہ یاد کیسے مناتے ہو؟ اللہ نے کہا اپنے گھر رہ کر قربانی دو، صاحب استطاعت ہو تو میرے گھر آ جاؤ۔ میں چلا گیا اللہ کے گھر، وہاں پہ میں نے طواف کعبہ کیا، میں ان کا ختم ہو گیا حج، ان کا نہیں، صفا مروہ کے درمیان دوڑنا بھی ہے۔ میں نے کہا بھائی میں تو کبھی گھر میں بھی نہیں دوڑا، میں تو وہاں پر بھی ایسا چلتا ہوں۔ اللہ آواز دے کر کہا وہ تیرا گھر ہے، یہ میرا گھر ہے۔ امیر ہو تو دوڑو، فقیر ہو تو دوڑو، شاہ ہو تو دوڑو، گدھا ہو تو دوڑو، بیمار ہو تو دوڑو، صحت مند ہو تو دوڑو، یا یہاں پہ دوڑو یا یہاں سے دوڑو۔
میں شکر گزار ہوں بھائی، پاک رب العزت والد صاحب کے مزید درجات بلند کرے. یاد رکھے گا، میں نے کہا یہاں پر کیا مکمل ہو گیا حج؟ کہا نہیں. میں نے کہا اب کیا رہتا ہے؟ کہ جناب شیطانوں کو کنکر مارنے رہتے ہیں، شیطانوں کو کنکر مارنے. میں نے تو ہاتھ جوڑ دیے. میں نے کہا بھائی یہ قرآن مجید تو ایک شیطان کا ذکر کر رہا ہے، تم شیطانوں کہتے ہو. مولوی نے میرا ہاتھ پکڑا، انہوں نے کہا آؤ میں دکھاتا ہوں. وہ سامنے دیکھو. اب میں نے غور سے جو دیکھا 3 مجسمے بنے ہوئے ہیں، اینٹ پتھر کے 3 مجسمے ہیں. دیکھیں جملہ غور سے سنیے گا، سمجھ میں آ جائے میرے ساتھ بولیے گا، نہیں تو میں زبردستی بلانے کا عادی نہیں ہوں، میں تو چھٹی دے رہا ہوں، بے شک خاموش ہو جائیے گا. میں نے کہا کہاں شیطان ہے؟ کہا وہ 3 مجسمے. میں نے کہا وہاں سے تو ایک چلا تھا، یہاں 3 کیسے ہو گئے؟ ان کا بھائی غور سے دیکھیں. میں نے جو دیکھا، میں نے کہا وہ اینٹ گارے کے جو مجسمے ہیں، یہ 3 مجسمے، یہ شیطان کا ہے، یہ تو مجسمے ہیں. اس نے میرے منہ پہ ہاتھ رکھ دیا. ان کا آپ سمجھے نہیں، ہمیں بھی پتا ہے یہ شیطان نہیں، شیطان کی شبیہ ہے، شیطان کی شبیہ ہے، شیطان کی شبیہ ہے. میں نے مولوی کو وہی سے پکڑ لیا. میں نے کہا مولوی ہمیں بتا تو صحیح، ہم نے علم کی شبیہ نکالی، تو نے کہا بدعت ہے. ہم نے تازی کی شبیہ نکالی، تو نے کہا بدعت ہے. ہم نے ذوالجناح کی شبیہ نکالی، تو نے کہا بدعت ہے. جن کے ہاتھ کھڑے میرا انہیں سلام ہے. اور بتا تو صحیح، تو نے کہا شبیہ بدعت ہے، لیکن اللہ کے گھر تو آ کے کہتا ہے یہ اینٹ پتھر نہیں، یہ شیطان کی شبیہ ہے، شیطان کی شبیہ ہے. میں نے کہا مولوی اس کا مطلب یہ ہوا شبیہ کو تو بھی مانتا ہے، شبیہ کو ہم بھی مانتے ہیں، پر قسمت کا فرق ہے. کسی کی قسمت میں رحمان کی شبیہ آئی، کسی کی قسمت میں شیطان کی شبیہ آئی. جیو 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 آباد و شاد حیدری. یاد رکھیں توجہ ہے نا، امتحان سے گزر گئی آل عمران، آل ابراہیم گزری امتحان سے. پھر کبھی کسی موقع پر صحیح کہ یہ 3 شیطان بنے کیسے، یہ ہوئے کس طرح، پہلے کنکر مارے کس نے، پھر کبھی صحیح انشاءاللہ یاد رکھیے گا. اب استفا کیا، مصطفیٰ بنایا آل عمران کو. کون جناب عمران؟ اب بحث چھڑ گئی مسلمانوں میں کہ جناب یہ جناب موسیٰ کے والد عمران ہیں. میں نے کہا ٹھیک ہے بھئی، ہمارا علاقہ جو ہے وہ پرے پنچایت والا علاقہ ہے. ہم ایسا کرتے ہیں اس مجلس کو بھی امام حسین کی چھوٹی سی پنچایت سمجھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ آؤ گویڑ نہ کر لو. یہ وہ عمران ہیں کون سے جن کی آل عمران کی اللہ تعریف بیان کر رہا ہے. جناب موسیٰ ہوئیں 2 بیٹیاں، اولاد آگے چلی نہیں. آل عمران جناب موسیٰ کے والد کی ختم ہو گئی جناب موسیٰ کی بیٹیوں پر، ٹھیک ہو گیا. آگے دوسرے جناب عمران جناب عیسیٰ کے نانا، بی بی مریم کے والد. بی بی مریم کے والد کا نام تھا جناب عمران، والدہ کا نام تھا بی بی حنا. منت مانی کہ ہمیں اولاد ملے، ہم اس کو اللہ کی راہ میں دے دیں گے. اللہ نے عطا کی ایک بیٹی. اب لوگ کہتے ہیں جناب یہ تو بیٹی ہو گئی، اولاد چلی نہیں، لیکن عام بیٹی نہیں ہے، اللہ نے دی ہے معصومہ بیٹی. اگر کسی باپ کے گھر معصومہ بیٹی ہو جائے تو باپ کی اولاد بیٹے سے نہیں بیٹی سے چلا کرتی ہے. میں شکر گزار ہوں. سلامت رہے، آپ آباد رہے، آپ آباد رہے، آپ کے عقیدے آباد رہے. اچھا یک زبان ہو گیا. میں شکر سلامت رہے. کیا کروں، مجمع ایسا ہو، فضائل علی ہو، کس کا دل کرتا خاموش ہو جائے، وقت تمام ہو جائے، لیکن یقین کرے وقت تمام ہو رہا ہے. اچھا جناب عیسیٰ بی بی مریم کے بعد ہوئے ایک بیٹا جناب عیسیٰ. جناب عیسیٰ چلے گئے 4تھے آسمان پر، شادی کی نہیں، اولاد چلی نہیں. اب بتائیے کون سے ایسے عمران ہیں جس کی اولاد قیامت تک جائے؟
کیونکہ عمران وہ ہونا چاہیے جس کی اولاد تب تک رہے جب تک کہ قرآن ہے. تو ٹھیک ہے نا؟ تو اختلاف نہیں ہے، اتفاق سے میرے مولا علی مولود کعبہ صاحب ذوالفقار جو حسنین کے بابا ہیں، بی بی پاک سیدہ کے شوہر ہیں، ان کا نام، ان کے والد کا نام بھی ہے عمران. اب مجھے کوئی عمران نہیں ملا جس کی اولاد قیامت تک قائم آل محمد کی صورت میں قائم و دائم رہے گی. توجہ ہے نا؟ میں شکر گزار ہوں. دیکھیں میں پھر کہہ رہا ہوں، موضوع طویل ہے، دامن وقت میں گنجائش نہیں. اچھا چلیں 2 منٹ اور زحمت دیتا ہوں. جناب عمران، جناب ابو طالب، نام ہے عمران، کنیت ہے ابو طالب. دشمن نے کنیت مشہور کر دی، نام پر پردے ڈال دی. اچھے خانوادوں میں، اچھے خاندانوں میں شادی کے بعد بیوی شوہر کا نام نہیں لیتی تھی. ٹھیک ہے؟ جب بیٹا پیدا ہو جاتا تھا، اولاد ہو جاتی تھی، اس کی کنیت سے پکارا جاتا تھا. جب جناب عمران کے گھر جناب طالب آ گئے، اب کنیت ہو گئی ابو طالب. دشمن نے کیا کیا؟ کنیت کو مشہور کر دیا، نام پر پردے ڈال دیے. اس کی وجہ یہ تھی کہ جب قاری قرآن، حافظ قرآن چاہے بیٹھ کے قرآن پڑھے، چاہے ماہ رمضان میں کھڑے ہو کر ساری رات قرآن پڑھتا رہے، جب سورہ آل عمران پڑھے تو اسے پتہ نہ چل سکے کہ اللہ کون سے عمران کی آل کی تعریف بیان کر رہا ہے. توجہ ہے نا؟ میں شکر گزار. اچھا، یہ آل عمران میں اللہ نے آل عمران کا تعارف بھی کروا دیا. بھئی اس میں تعارف کب کروایا؟ جب عیسائی مباہلے کے لیے آئے، یہاں سے پنجتن چلے. آل عمران میں اللہ آواز دے کر کہتا ہے، اے محمد و مصطفیٰ، ان سے حجت نہ کر، ان سے بحث نہ کر. فمن حاجک فیہ من بعد ما جاک من العلم فقل تعالوا ندعو ابنانا وابناکم ونسانا ونساکم وانفسنا انفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین. سورہ آل عمران میں اللہ جناب عمران کی آل بیان کر رہا ہے. اللہ کہتا ہے کہ ان سے بحث نہ کرو. عیسائیوں کے مقابلے میں انہیں کو تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں. تم اپنی عورتوں کو لاؤ، ہم اپنی عورتوں کو لاتے ہیں. تم اپنے جانوں کو لاؤ، ہم اپنی جان کو لاتے ہیں. اہل سنت نے لکھا، اہل تشیع نے لکھا، غیر مسلم مورخ نے لکھ دیا، گئے تو 5. اللہ بتانا یہ چاہتا ہے آل عمران دیکھنی ہے تو یہی موبائل میں کل 5 ہی ہیں. میں شکر گزار. سلامت رہے آپ یہ ہاتھ کسی کے محتاج نہ، یہ زبانیں کسی کے محتاج نہ ہو. بھائی جو عیسائی تھے انہوں نے کہا مباہلہ نہ کرنا، میں ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں جو اشارہ کرے تو پہاڑ جگہ چھوڑ دے. میں بہت سی چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، پھر کبھی صحیح مجھے بتاؤ تو صحیح. مسلمانوں کو آج بھی سمجھ نہیں آئی. وہ عیسائی جو کھڑا تھا جھوٹوں پہ لعنت کرنے کے لیے، میں نے ہاتھ جوڑ دیا، میں نے کہا عیسائیوں ہم مسلمان تمہیں آج پیچھے نہیں ہٹنے دیں گے، تم تو کرنے آئے ہو لعنت، آؤ آگے بڑھو، جو جھوٹا تمہیں نظر آئے اس پہ لعنت کر دینا. ان کا نہیں، آج ہم لعنت کرنے نہیں آئے، ہم ایسے چہرے دیکھ رہے ہیں جو اشارہ کرے تو پہاڑ جگہ چھوڑ دے، جو ٹھوکر مارے تو مردہ اٹھ جائے، جو اشارہ کرے تو چاند 2 ٹکڑے ہو جائے. میں نے کہا تمہیں کیا ہو گیا؟ تم نے تو فضائل شروع کر دیے، تم تو جھوٹوں پر لعنت کرنے آئے تھے. کہا مسلمانوں آج نہ روکو، ہم ایسے چہرے دیکھ رہے ہیں جو کنکر اٹھائے تو کلمہ پڑھا شروع کر دے، جو فرشتوں کو بلائے تو وہ دربانی کرنا شروع کر دے، جو اشارہ کرے چاہتا ہوا سورج پلٹ آئے. میں نے کہا تم فضائل پڑھ رہے ہو، تم تو لعنت کرنے آئے تھے. ان کا مسلمانوں آج روکو نہیں، ہم عیسائی ہیں، تمہاری نظر میں گناہگار صحیح لیکن اتنا جانتے ہیں کہ فضائل کس کے پڑھنے چاہیے، لعنت کس پہ کرنی چاہیے. جیو جیو میں شکر میں
جناب ابراہیم کا بیٹا کامیاب ہوا تو اللہ نے قیامت تک کو یاد کو تازہ رکھا، اور جناب عمران کی جب آل چنی گئی تو صرف بیٹوں کا امتحان نہیں لیا، ساتھ بیٹیوں کا بھی امتحان لیا گیا۔ ورنہ مجھے بتاؤ، گھر بنائے جاتے ہیں گھر بسانے کے لیے، جائیدادیں خریدی جاتی ہیں اولاد کو بسانے کے لیے، فیکٹریاں بنائی جاتی ہیں اولاد کو بسانے کے لیے، جملہ سنو گے، باغ خریدے جاتے ہیں اولاد کو بسانے کے لیے۔ حسین نے کربلا بسانے کے لیے نہیں، اولاد دفنانے کے لیے خریدی۔ کیسی کیسی اولاد دفنا دی، علی اکبر جیسا جوان دفنا دیا، اون و محمد جیسے لال قربان کر دیے۔ قاسم زین پہ تھا تو قاسم رہا، زمین پہ آ کے قاسم تقسیم ہو گیا۔ عباس جیسا بھائی بازو قلم کرا کے سو گیا۔ آخر میں سر رکھا ہے تو امام حسین نے سجدے میں سر رکھ کر کہنے لگے سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ، سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ۔ یہ لائن اپنے خنجر کو کند کرتا ہوا چلا ہے، بڑے اطمینان سے چلا ہے کہ مجھے روکنے والا حسین کا ساتھی تو کوئی بھی نہیں رہا۔ یہ قریب آیا، اس نے وار کرنا شروع کیا، پوچھ سے گردن پہ جو وار ہو رہا تھا نا، وار پہ وار ہوتا رہا۔ اتنے میں گردن حسین پر ایک ننھی سے گردن آئی۔ یہ وہ بیٹی تھی جو حسین کے سینے کے بغیر نہیں سوتی تھی۔ یہ کہتی رہی کہ ذوالجناح میرے بابا کو نہ لے جا، میرا چچا گیا واپس نہیں آیا، میرا بھیا علی اکبر گیا واپس نہیں آیا۔ یہ بابا کو تلاش کرتے کرتے اس جگہ پر آ گئی جہاں حسین سجدے میں تھے۔ لئین کہتا ہے حسین بیٹی کو کیوں بلا لیا؟ بیٹے نہیں رہے تو بیٹی کو بلا لیا۔ امام حسین نے سر اٹھا کے کہا ظالم تیری جو اولاد نہیں، تجھے کیا معلوم جب باپ پر بنتی ہے بیٹیاں آ جاتی ہے، بلایا نہیں جاتا۔ جملہ کہوں، نہ جانے کس طرح سے اس ظالم نے بیٹی کو باپ سے جدا کیا کہ وہ بیٹی دور پڑی تڑپتی رہی، بیٹی تڑپتی رہی۔ آواز کہتی چچا عباس پانی نہ ملے چھوڑ دے، میرے بابا کو بچانے آ جائے۔ بہن 70 قدم پہ سر پہ قرآن رکھ کر وہ منتیں کرتی رہی۔ یہ ظالم وار پہ وار کرتا رہا، 12 ضربے لگا چکا نا، اثر نہیں ہوا، اس کا ہاتھ کانپنے لگا۔ امام حسین نے سجدے سے سر اٹھا کر اس کو دیکھ کر بس اتنا کہا تو گھبرا کیوں گیا؟ تیرا ہاتھ پکڑنے والا تو عباس بھی نہیں رہا، تجھے روکنے والا تو علی اکبر بھی نہیں رہا۔ سینہ پیارا نہ کرنا، مقدر کے آنسو ہے، پر ماتم کر کے ہائے حسین کر دینا۔ وہ لعین کہتا ہے تجھے روکنے والا تو مجھے بتانا، تیرا علی اکبر بھی نہیں ہے، عباس بھی نہیں ہے، اور نہ محمد بھی نہیں ہے۔ میرا ہاتھ کانپا اس لیے کہ میرا وار تو پتھر برداشت نہیں کرتا۔ 12 ضربے لگا چکا، یہ سر جدا کیوں نہیں ہوتا؟ اب جگر کو سنبھالنا، کہ سچی ماں کا سچا بیٹا ہو کر تجھ سے وعدہ کرتا ہوں اب وار کر، اب تیرے وار میں اثر ہوگا۔ یہ کہہ کر حسین نے سجدے میں سر رکھا اور وار آنے سے پہلے زخمی گردن پر ہاتھ رکھ کر ایسا سے کہا اماں ہاتھ ہٹا لے، اماں مجھے ذبح ہو جانے دے۔ سر شبیر کو جدا کیا بڑے جور و جفا سے، اور ماتم اس لیے کہ قاتل خنجر کو پوچھنے لگا بہن کی ریدہ سے۔ ہمیں پردے داروں کا پردہ رلاتا ہے۔ وہی بچی تھی، خیموں کو آگ لگی نا تو لکھنے والا کہتا ہے مجھے وہ وقت نہیں بھولتا جب ایک بچی نکلی ہے، اس کے دامن کو آگ لگی ہوئی تھی، اس کے پیچھے ایک اور لڑکا نکلا، وہ ہاتھ جوڑ کے پوچھتا ہے مجھے بتا نہر کدھر ہے؟ میں نے کہا اس طرح، میں نے کہا شاید پانی لینے جائے گا۔
میں کہا تجھے پانی چاہیے؟ کہا پانی نہیں چاہیے، میں نے سنا ہے سکینہ کا چچا نہر پر ہے، میں عباس کو بلانے جا رہا ہوں کہ چچا عباس آؤ، سکینہ کے دامن کو آگ لگی ہے، سکینہ کی آگ بجھاؤ آ کر، اس کے دامن کو آگ لگی ہوئی ہے۔ یہ اسی طرح کربلا سے کوفہ، کبھی کوفہ سے شام گئی، کبھی شرابی کے دربار کھڑی رہی۔ شرابی کے دربار کس حالت میں گئی؟ میں کچھ عرصہ پہلے شام سے آیا ہوں، میں نے وہ عیسائی محلہ دیکھا ہے۔ جب یہ قافلہ گزرنے لگا ہے نا، عیسائیوں نے روک لیا، کہا ہم یہاں سے نہیں گزرنے دیں گے، ہم نہیں گزرنے دیں گے۔ اس نے کہا تم تو عیسائی ہو، تم ہمیں کیوں نہیں گزرنے دیتے؟ وہ کہتے ہم سے پوچھتے ہو؟ تم مسلمان ہو، ہم عیسائی ہیں، لیکن ہمیں یہ پتا چلا ہے کہ تمہارے اس قافلے میں مباہلے والے محمد کی بہو بیٹیاں ہیں، مباہلے والے حسین کا سر نوکے نیزہ پر ہے، مباہلے والی علی و بطول کی بیٹی بے مکنا و چادر بندے ہاتھوں کے ساتھ، ہم عیسائی محلے سے نہیں گزرنے دیں گے، ہم چادریں دیتے ہیں گزرنے کے بعد، تم جانو علی و بطول کی بیٹیاں جانے۔ ماتم کرتے آئیے، ماتم پیارا نہ کیجئے، سینہ پیارا نہ کیجئے۔ انہوں نے وہاں سے گزرنا گوارا نہیں کیا، لمبا سفر کیا، ایک عیسائی کا باغ آیا، اس باغ میں خود چھاؤں میں ٹھنڈا پانی پینے لگے، دھوپ پر آل یاسین کو بٹھا دیا۔ یہ نیزے جن پر کئی سر حسین تھا، کئی جناب علی اکبر کا سر، کبھی اون و محمد کا سر، یہ دھوپ پر دیوار سے لگ گیا۔ جب بچے رونے لگے نا تو سر حسین سے تلاوت بلند ہوئی۔ جو باغ کا مالک عیسائی تھا، اس کی ایک بچی تھی 3-4 سال کی، وہ پیدائشی نابینا تھی، اس کے کانوں میں تلاوت کی آواز آئی نا، وہ زمین پر ہاتھ مانگے میرے آنکھوں کا نور دلا دے، یہ اندھا پن برداشت نہیں ہوتا۔ وہ قدم تلاش کرتی کرتی جو آواز کے قریب آئی نا، اس کا ہاتھ نیزے پہ پڑا، نیزے پہ ہاتھ مارتے مارتے اوپر جو منہ کیا، گردن حسین سے خون شفا کا ایک قطرہ اس کی ایک آنکھ میں آیا، اس نے وہی ہاتھ دوسری آنکھ پہ ملا، جو نور نہیں تھا واپس آ چکا تھا۔ وہ حیرت سے دیکھتی ہے، دائیں دیکھتی ہے، نورانی چہرے ہیں، کچھ بیویاں بیٹھی ہے، بکھرے بال ہے، سر میں کربلا کی خاک ہے۔ وہ پریشان ہو کر جو دائیں دیکھتی ہے، ایک 3-4 سال کی بچی ہے، چہرے کا رنگ بدلا ہوا ہے، کانوں سے خون نکل رہا ہے۔ وہ کہتی ہے بی بی تو کون ہے؟ کہا میرا نام سکینہ ہے۔ کہا بی بی اگر تو بیمار ہے تو اس سے کیوں نہیں کہتی جس نے میری آنکھوں کا نور دے دیا؟ سکینہ تڑپ کے کہتی ہے یہ میرا بابا حسین ہے، اس کے بغیر مجھے نیند نہیں آتی۔ بچی کی چیخ نکل گئی، کہتی ہے وارے مولا حسین، غیروں کے بچیوں کو نور دیتے ہو، اپنی بچیوں کی یہ حالت ہے۔ باپ تڑپ کے کہتا ہے مریم جگہ سے نہ ہلنا، کہیں چوٹ نہ لگ جائے۔ ماتم کر کے کہتی ہے بابا تجھے مریم کا واسطہ یہاں نہ آنا، یہاں وہ ننگے سر ہے جن کی خاطر مریم کے سر سے چادر اتری ہوئی ہے، عیسیٰ کی نگاہیں جھکی ہوئی ہیں۔ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ میرے مالک ہمارے اس قلیل سی عبادت کو قبول فرما، ہمارے گناہ صغیر و کبیرہ معاف فرما۔ میرے مالک ہماری عبادات کو عبادات میں شمار فرما، ریاکاری میں شمار نہ فرما۔ میرے مالک جو ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں ان کے نیک دینی و دنیاوی حاجات کو مستجاب فرما۔ جو بے جرم اسیر ہیں، بے جرم اسیروں کا واسطہ، جو تیری رضا کی خاطر چپ کر کے قید ہو کے کربلا سے کوفہ چلی گئی، کوفہ سے دربار شام چلی گئی، بے جرم اسیروں کو رہائی کی خبر عطا فرما۔ جو مقروض ہیں ان کا قرض غیب سے عطا فرما۔ میرے مالک، میرے خالق، میرے رازق، رضا کے میرا ہمارے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو نہ دیکھ، ہمارے ٹوٹے پھوٹے لفظوں کا نہ دیکھ، ہمارے دل کی بے ترتیب جنبش کو نہ دیکھ۔ ہم اپنی حیثیت کا مانگتے ہیں، تو اپنی حیثیت کا عطا فرما۔ میرے مالک اس خاندان کو تا قیامت آباد و شاد رکھ۔
یہ لنگر مجالس ماتم ان کی نسلوں میں جاری و ساری رہے، جو بزرگ ان کے اس دنیا سے جا چکے ہیں، میرے مالک ان کے درجات بلند فرما، میرے مالک سامعین، حاضرین، ناظرین، ذاکرین، میرے مالک ان کی نیک دینی و دنیاوی حاجات کو مستجاب فرما، جو اولاد نرینہ کے لیے تڑپ رہے ہیں میرے مالک جناب علی اصغر کے تبسم کا واسطہ انہیں اولاد نرینہ عطا فرما، جو والدین اپنی بچیوں کے سلسلے میں پریشان ہیں میرے مالک ان پاک باعصمت بیویوں کا واسطہ جن کی ماں کا جنازہ رات کے اندھیرے میں اٹھا تھا، جو بے مکنا و چادر تیری رضا کی خاطر شرابی کے دربار کھڑی رہیں، والدین کی پریشانیوں کو دور فرما اور ہمارے اعمال میں اتنی پختگی عطا فرما کہ 12ویں سرکار کا ظہور ہو انہیں لبیک کہہ سکے، ان کے جانثاروں میں شامل ہو سکے۔ بآواز بلند درود پڑھ دیجئے۔